السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم کی جنس کے بارے میں ہے. تو اسم کی جنسیں 4 قسم کی ہوتی ہیں فارسی میں. ایک تو مذکر جس کا آپ کو پتہ ہے مؤنث، اور تیسری ہوتی ہے مشترک یعنی جیسے کودک بچہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھی قسم ہے بے جان. تو فارسی میں بے جان جنس بھی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے اردو میں کاغذ لفظ کی کوئی جنس ہوگی، لیکن فارسی زبان میں ایسا نہیں ہے. فارسی میں بے جان جنس بھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو فارسی میں کیا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے اکثر زیادہ تر جو ہے نا وہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثالیں میں نے آپ کے لیے لکھ رکھی ہیں: پدر باپ، مادر ماں، برادر بھائی، خواہر بہن، پسر بیٹا یا لڑکا، دختر لڑکی یا بیٹی. تو دیکھیں مذکر کے لیے الگ الفاظ ہیں اور مؤنث کے لیے ٹوٹلی الگ الفاظ ہیں. تو یہ ہے. اور فارسی میں اکثر جانوروں کی تذکیر و تانیث بہت ہی آسان ہے. ان کے نام کے بعد یا شروع میں جو ہے نر یا مادہ لگانے سے جو ہے اس کی تذکیر و تانیث ہو جاتی ہے. جیسے میں نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں: شیر نر یا نر شیر، یہ مذکر ہو گیا شیر کا. اب مادہ شیر یا شیر مادہ، یہ مؤنث ہو گیا. اب خر نر، اب اس میں ایک ٹائپنگ مسٹیک ہوئی، اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا. یہ بیسیکلی میں نر خر لکھنے والا تھا. تو خر نر یا نر خر یہ ایک ہی بات ہو گئی، مذکر ہو گیا. تو مادہ خیر یا خر مادہ یہ مؤنث ہو گیا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں جو ہے نر کے کیس میں جو ہے اگر آخر میں نر آپ لگا رہے ہیں تو اس میں ہا نہیں لگ رہا، لیکن آپ اگر شروع میں لگائیں گے تو ہا کا اضافہ کرنا ہوگا آپ کو. جیسے شیر نر اب آخر میں لگا تو اس میں جو ہے ہا کا اضافہ نہیں کیا، لیکن شروع میں اگر لگے گا تو ہا کا اضافہ ہوگا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اس کے بعد فارسی زبان میں جو ہے عربی سے لیے گئے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی تانیث کرنا بہت ہی آسان ہے. کہ وہ لفظ لیں گے ہم اور اس کے ساتھ جو ہے ہا کا اضافہ کر دیں گے اور ہمیں مل جائے گا اس کا جو ہے اس کی تانیث مل جائے گی. جیسے ہمارے پاس یہ لفظ ہے خادم کے ساتھ ہا کا اضافہ کیا اور ہمیں مل گیا خادمہ. ٹھیک ہے. اب مشترک جنس کے بارے میں تھوڑا جان لیں. تو وہ اسم جو مشترک جنس میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: چند خاص اسم جیسے دوست، کودک، دشمن. اب یہ مشترک ہیں. دوست جو ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ صفتیں ہیں جو جمع ہو کر بنتی ہیں، جیسے نیکون، بادون. وہ اسم مشتق جو جانداروں کے نام ہوں، مثلا دانا، پرندے، جانداروں کے نام. وہ تمام اسم جو زادہ لگا کر بنائے جاتے ہیں، مثلا خالہ زادے وغیرہ. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں مشترک جنس کے بارے میں. تو یہیں تک